الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے نہایت ہی محترم مکرم دوستو بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات تلاوت کیے ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے قربانی کا ذکر کیا ہے اور اچھا مال، افضل اعلیٰ مال صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور نماز عید اور قربانی کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک بہت بڑا وجوب، بہت بڑی نیکی، انبیاء علیہ السلام کی سنت اور ہر شریعت کے اندر جس کا وجود موجود ہے، اسی کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، جس کو کہتے ہیں قربانی۔ آج انشاءاللہ زندگی رہی تو اسی قربانی کے فضائل اور مسائل آئیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی صحیح بیان کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس ذی الحجہ مہینے کو بڑی فضیلت دی ہے۔ سب سے افضل تو ماہ رمضان ہے، پھر اس کے اندر 4 مہینے جو ہے نا افضل ہیں، ان میں سے ذی الحجہ بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ذی الحجہ کے اندر حج فرض ہے اور ادائیگی فریضہ ہے، حج ہوتا ہے، اس لیے جو ہے نا کیا ہے، یہ محترم ہے۔ حج عمرہ یہ بھی انسان کی بخشش کا، نجات کا ذریعہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج عمرے زیادہ کیا کرو، اس کے 2 فائدے ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، رزق بھی بڑھتا ہے۔ فلہذا یہ بھی تڑپ ہونی چاہیے۔ پوری زندگی ہم نماز میں یہی نیت کرتے ہیں کہ منہ کھانے کعبہ شریف تو، اور پھر دیکھا نہ ہو تو مزہ نہیں آتا۔ یہ مقدس مقامات دیکھنے کے ہیں، کافی ضروریات ہم جو ہے نا پوری کر سکتے ہیں، تو حج عمرے کی بھی تڑپ ہونی چاہیے اور سیکھنا بھی چاہیے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ عمرے کے اندر 2 فرض، 2 واجب، 2 سنتے، کل 6 چیزیں ہیں عمرے کے اندر۔ نیت کر کے احرام باندھنا پہلا فرض، اور وہاں جا کر 7 چکر لگانا جس کو طواف کہتے ہیں، یہ دوسرا فرض۔ عمرے کے اندر 2 فرض، 2 واجب ہیں، بین صفا والمروہ سعی کرنا، 7 چکر لگانا، 1 واجب، اور سر منڈانا دوسرا واجب۔ 2 سنتے ہیں۔ جب طواف شروع کرے تو پہلے تو یہ ہے کہ دائیں کندھے کو جو ہے نا ننگا رکھے، چادر جو ہے نا بغل کے نیچے جو ہے نا، اور بائیں کندھا چھپا کر رکھے۔ یہ اس وقت جو ہے نا ضروری ہے، یہ چادر کا جو ہے نا کندھا ننگا کرنا
بعض لوگ یہاں سے احرام بند کر کندھا ننگا کر رکھتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ وہاں جا کر جب طواف شروع کرو تو اس وقت جو ہے نا دائیں کندھا ننگا کرنا، اور 7 جو چکر ہیں ان میں سے پہلے 3 چکر کے اندر رمل کرنا، پہلوانی، یہ 2 سنتے ہو گئے، عمرہ پورا ہو گیا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اس کا جاننا ضروری ہے کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے۔ تو عمرے کے اندر جو ہے نا کتنے ہو گئے؟ 2 فرض، 2 واجب، 2 سنت۔ حج کے اندر 3 فرض ہیں، اور دوسرے ائمہ کے ہاں 5 واجب ہیں، ہمارے یہاں 6 ہیں، سنت تو بہت زیادہ ہے۔ نیت کر کے حج کا احرام باندھنا یہ پہلا فرض ہے، اور وقوف عرفہ دوسرا فرض ہے، اور طواف زیارت تیسرا فرض ہے۔ یہ 3 فرض ادا ہو گئے تو حج ادا ہو گیا۔ اب یہ کہ میرا دوست جا رہا تھا، اس نے کہا کئی مرتبہ جا چکو لیکن مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ تو حج کے اندر کتنے فرض ہو گئے؟ 3، اور 5 واجب ہیں۔ مزدلفہ پہ رات کا قیام نمبر 1، نمبر 2 شیطان کو کنکر مارنا، نمبر 3 قربانی کرنا، نمبر 4 سر بنانا، نمبر 5 جو ہے نا صفا مروہ صحیح کرنا۔ یہ 5 واجب ہیں، ہمارے یہاں 6 ہیں۔ 5 تو یہ ہو گئے، 6ٹھا یہ ہے کہ ان کو ترتیب سے کرنا، آگے پیچھے نہیں کرنا۔ اگر آگے پیچھے ہو گئے تو دم لازم آئے گا، بکری ذبح کرنی ہوگی، تو ترتیب سے کرنا ہے۔ پہلے وقوف مزدلفہ، پھر جو ہے شیطان کو کنکر، پھر قربانی، پھر حلق، اور پھر صفا مروہ کے درمیان سعی، یہ اسی ترتیب سے کرنا واجب ہے۔ 6 واجب ہو گئے، سنتے بہت زیادہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ذی الحجہ کے اندر حج بھی ادا کیا جاتا ہے، اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا وہ یقین کر لے اس کے گناہ ایسے معاف ہو گئے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا۔ اور فرمایا جو حقوق اللہ ہوتے ہیں اللہ معاف کر دیتے ہیں، جو حقوق العباد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ اس لیے حج عمرے کی طرح ہونی چاہیے، اور جو صاحب نصاب ہے ان پر تو ویسی فرض ہے۔ اور ارکان اسلام میں سے حج ایک بہت بڑی بنیاد ہے، رکن ہے، اس کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کی طاقت رکھتا ہے اور حج نہیں کرتا، فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، بڑی وعید ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے ذی الحجہ کے اندر کافی نیک اعمال ہیں، حج بھی ہے، اور 4-5 دن حج کے علاوہ آگے پیچھے عمرہ بھی کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقہ سے 9 ذی الحجہ سے، آج 9 ذی الحجہ ہے نا، 9 ذی الحجہ کی صبح سے تکبیرات شروع ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات شروع ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد مرد کے لیے بآواز بلند 1 مرتبہ کہنا واجب ہے، 3 مرتبہ خلاف سنت ہے۔ بعض لوگ اس کو افضل کہتے ہیں، غلط ہے۔ 3 مرتبہ کہنا خلاف سنت ہے۔ 1 مرتبہ کہے مرد مسجد کے اندر زور سے کہے، اگر امام بھول جائے تو مقتدی زور سے کہنے شروع کر دے، اور عورتیں گھر کے اندر ایسا کہیں۔ عورتوں کو بتانا چاہیے، نہیں پتا ہوتا عورتوں کو، ہمیں بھی پتا نہیں ہے۔ ہاں تو یہ تکبیرات تشریق بھی شروع ہو گئے۔ اور اسی طریقہ سے ان ایام کے اندر یہ بھی ہے کہ ماہ رمضان کے بعد ذی الحجہ کے اندر روزے رکھنا، رات کو تہجد پڑھنا سب سے زیادہ افضل ثواب ہے۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 9 ذی الحجہ کو، 9 ذی الحجہ ہے نا، 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا 1 سال ماضی کے اور 1 سال مستقبل کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ 2 سال کے حضور نے فرمایا مجھے اللہ کی ذات پہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس لیے اس کے اندر جو ہے نا انسان کو جو ہے نا صدقے خیرات قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ ہر نبی کی شریعت کے اندر حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک، حضرت آدم کے بیٹے قابیل اور حابیل نے بھی اس سنت کو ادا کیا تھا۔
صدقہ خیرات اور افضل چیز خرچ کرنا، یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا جب تک اپنی محبوب ترین میرے راستے میں صدقہ نہیں کرو گے کامل ایمان کو نہیں پہنچ سکتے۔ کس کو؟ کامل ایمان کو نہیں پہنچ سکتے، کامل ایمان حاصل نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ تھی کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایک باغ اپنا اور اس کے اندر میٹھے پانی کا کنواں تھا، صدقہ خیرات کر دیا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ یہ آیت نازل ہوئی، میں اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں، مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو صدقہ بھی کرو، اپنے رشتہ داروں پر کرو۔ کس پر کرو؟ اپنے رشتہ داروں پر کرو۔ فرمایا یہ بہتر ہے کہ تم جو ہے نا جب جاؤ تو تمہارے رشتہ دار امیر بن جائیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، یہ بہتر ہے۔ اور یہ تیرے لیے اچھا نہیں ہے کہ کسی غیر پر صدقہ کر کے جائے اور تو فوت اور تیرے رشتہ دار مانگتے پھرے۔ اپنے رشتہ داروں پر صدقہ کرنے سے دو ثواب ملتے ہیں، ایک صدقہ خیرات کرنے کا، دوسرا صلہ رحمی قائم کرنے کا۔ اور صلہ رحمی ایسی عبادت ہے جس سے عمر بھی بڑھتی ہے، رزق بھی بڑھتا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام قربانی کے اندر خون بہانے، قربانی کرنے سے زیادہ عمل افضل کوئی نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جہاد سے بھی افضل ہے؟ حضور نے فرمایا جہاد سے بھی افضل ہے، اور فرمایا ایک عبادت سے افضل ہے، وہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی تو قربانی کرنے سے افضل ہے، باقی ہر عمل سے قربانی کرنا زیادہ افضل ہے۔ بڑے فضائل ہیں اس کے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام کے اندر خون بہانے سے افضل عمل کوئی نہیں، اس سے کوئی افضل عمل خون بہانا، قربانی کرنا سب سے زیادہ افضل عمل ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کو فرمایا، اپنی بیٹی کو، کہ اے فاطمہ اپنے قربانی کے جانور کے ساتھ کھڑی ہو جا۔ فرمایا جو ہی اس کے گلے پہ چھری چلے گی اس جانور کا خون زمین پہ نہیں پہنچے گا، اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا، تیری بخشش ہو جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ فاطمہ کے ساتھ خاص ہے یا ہر امتی کے لیے ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اللہ کے رضا کے لیے نیک عمل کرے گا، قربانی کرے گا، اس کو یہی اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے قربانی کرنا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا۔ یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ ہر ایک چیز اللہ نے دو دو پیدا کی ہے، دن ہے، رات ہے، ظلمت ہے، روشنی ہے، نر ہے، مادہ ہے، ہر ایک چیزیں دو دو پیدا کی ہے۔ لیکن یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے ایک پیدا کیا، دو نہیں کیے۔ ایک تو حوض کوثر ایک پیدا کیا جو محمد رسول اللہ کو ملے گا، اور دوسرا تاج ختم نبوت، یہ بھی ایک ہے جو محمد رسول اللہ کو ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا۔ یہ تو چیزیں محمد رسول اللہ کو ملی ہے اور اللہ نے ایک پیدا کیا ہے، دو پیدا نہیں کی۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے پیغمبر میں نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، اب اس کا شکرانہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فصل لربک، انشاءاللہ نماز عید کی بقورت مزید تفصیل آئے گی۔ اللہ نے فرمایا تو نماز عید الفطر عید البقر ادا کر، عید البقر ادا کر اور قربانی کر۔ یہ قربانی کرنا اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ کئی حکمتیں لکھی ہیں یہ قربانی کرنے کی۔ ایک حکمت یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ نے تمہیں جانوروں پر بادشاہی اور غلبہ عطا کیا ہے۔ جتنا بڑا جانور ہو، چھوٹے بچے لیے پھرتے ہیں، اونٹ ہو، بھینس ہو، گائے ہو، تو فرمایا اللہ نے تمہیں غلبہ عطا کیا ہے، بادشاہی عطا کی ہے، حکومت دی ہے، اب شکرانہ یہ ہے کہ میرے راستے پہ تم قربانی کرو۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ایام کے اندر قربانی ضرور کرے۔ جو بھی صاحب نصاب ہے آج کے حساب کے اعتبار سے
1,80,000 مالیت کا کوئی آدمی ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر 2 مکان ہیں، 2 موبائل ہیں، گھر کا ڈیکوریشن کا سامان علیحدہ کوئی ہے، یا کوئی استعمال کی چیز سے اور وافر کوئی ہے نا، ایک گاڑی کے بجائے 2 گاڑی ہے، ایک موٹر سائیکل کے بجائے 2 ہیں، تو اس کو حساب کرنا ہوگا۔ اور قربانی کے لیے حولان حول ضروری نہیں ہے، سال کا گزر جانا ضروری نہیں ہے۔ 10 کو پیسے نہیں تھے، 11 کو آ گئے، قربانی واجب ہو گئی۔ 10 11 کو نہیں تھے، 12 کو آ گئے، قربانی واجب ہو گئی۔ اس لیے ایک بہت بڑی جو ہے نا یہ عبادت ہے، لہٰذا اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ اب قربانی کے جانور کے اندر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے کام نہیں آتی۔ کھر، ہمارے کسی کام کے کھر جانتے ہیں نا، اور سینگ ہمارے کسی کام کے، بال ہمارے کسی کام کے نہیں ہے، لیکن اللہ اتنا قدردان ہے، قیامت کے دن نام اعمال کے اندر یہ چیزیں بھی ہمارے لیے نیکی کی صورت میں تولے گا اور اس کا بدلہ ملے گا۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ اس لیے صدقے کو ضرور کرنا چاہیے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان صدقہ کرتا ہے نا، پہلے یہ صدقہ اللہ کی بارگاہ کے ہاتھ اور قبضہ قدرت میں جاتا ہے۔ یہ صدقہ جو ہم کرتے ہیں نا، پہلے اللہ کے ہاں حاضری دیتا ہے، وہاں سے قبول ہو کر پھر بندے کے ہاتھ میں آتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک درہم تھوڑا میلا تھا، اس کو صاف کر رہی تھی، رے سے یا جو ہے نا کسی اور چیز سے وہ اس کو صاف کر رہی تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، پوچھا کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ درہم جو ہے نا کچھ میلا تھا، اس لیے میں اس کو صاف کر رہی ہوں۔ حضور نے فرمایا عائشہ یہ تو چل جاتا ہے، چاہے صاف ہو یا میلا ہو چل جاتا ہے، جیسے نیا نوٹ پرانے نوٹ چل جاتے ہیں ہمارے یہاں۔ تو فرمایا اس کو صاف کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ جو ہے نا میلا بھی ہو تو چل تو جائے گا، کیوں صاف کر رہی ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ یہ جب انسان صدقہ کرتا ہے نا تو پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، تو میں درہم کو صدقہ کرنا چاہتی ہوں تاکہ یہ جو ہے نا اللہ کے ہاتھ میں جائے تو چمکدار ہو، میلا نہ ہو۔ یہ ذوق تھا صحابہ کا، یہ ذوق تھا صحابیات کا۔ یہی ذوق ہمارا ہونا چاہیے کہ افضل اور اعلیٰ چیز اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کی جائے، اس لیے یہ صدقہ اللہ کے ہاں جاتا ہے۔ تو اس کو اچھی چیز جو ہے نا کیا بے عیب جانور ہو، عیب دار نہ ہو، اچھی چیز ہو، اور خاص کر اس نیکی کو ادا کرنے کے لیے نیت صحیح۔ اگر سب 7 حصے تھے، ان میں سے 6 کا قربانی کرنے کا ارادہ تھا، 1 کا صرف گوشت کھانے کی نیت تھی، قربانی کرنا مقصود نہیں تھی، تو نہ اس کی قربانی ہوگی نہ دوسروں کی ہوگی۔ سب کا نیت صحیح ہونا صحیح ہے، ضروری ہے۔ کوئی بد مذہب نہ ہو، کوئی رافضی خارجی مرزئی نہ ہو، صحیح العقیدہ لوگ ہو۔ اسی پر علماء نے لکھا ہے کہ کوئی اگر بینک کا ملازم ہے تو اس کو بھی شریک نہ کیا جائے۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کی پیور حرام کی آمدنی ہے، حلال کے کوئی ذریعے نہیں، اس کو بھی شامل نہ کرو۔ رزق حلال کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ قربانی کا مسئلہ ہے، نیکی کا مسئلہ ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طریقے سے رزق حلال کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو قربانی کے اندر جو ہے نا نیت بھی صحیح ہو اور اچھی چیز ہو، اور نیت کا درست کرنا ضروری ہے۔ میں نے پہلے غالباً عرض کیا ہے کہ مدینہ کی سرزمین پر 2 مسجدیں بنی، مسجد ضرار، مسجد قباء، دونوں مدینے میں تھی، دونوں کا نام مسجد تھا، دونوں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی۔ لیکن ایک مسجد ضرار بنانے والے منافق تھے، اللہ کی رضا نہیں تھی، ہاں اسلام کے خلاف سازش تھی۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ آئیں افتتاح کریں، ہم نے مسجد بنا لی۔ حضور نے فرمایا غزوے میں چار ہوں، واپسی پر میں آؤں گا، افتتاح کروں گا، آپ کی مسجد میں حاضری دوں گا۔ رب کائنات نے منع کر دیا، فرمایا پیغمبر اس مسجد میں نہیں جانا اور اس کو باقی بھی نہیں رکھنا، فرمایا اس کو جلا دو۔ حضور نے جلا دیا، اس لیے کہ بنانے والوں کی نیت صحیح نہیں تھی، ورنہ مدینہ تھا،
اور مسجد تھی لیکن نیت صحیح نہیں تھی تو اللہ نے اس کو جو ہے نا مٹانے کا حکم دیا ہے، جلانے کا حکم دیا ہے، باقی نہیں رکھا۔ اور مسجد قباء بنانے والوں مخلص تھے، 80 سالہ تقوی، اللہ کی رضا مقصود تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی تعریف کی ہے، وہاں نمازی کی تعریف کی، فی رجال یحبون یتطہرون واللہ یحب المطہرین۔ امام الانبیاء کو حکم دیا آپ وہاں نماز پڑھیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پوچھا مقتدی سے کون سا نیکی کا طریقہ اختیار کرتے ہو؟ پاکی کا اختیار طریقہ کون سا ہے کہ اللہ نے تمہاری قرآن کے اندر تعریف کر دی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ جب قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں تو پہلے ڈھیلے استعمال کرتے ہیں پھر پانی استعمال کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایسا اچھا طریقہ اختیار کیا ہے کہ اللہ نے تمہاری قرآن کے اندر تعریف کی ہے، اخلاص کے ساتھ اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اور اسی پر علماء نے لکھا ہے کہ قضاء حاجت کے بعد ڈھیلا یا ٹیشو پیپر استعمال کرنا چاہیے۔ آج ہم پانی پر اکتفا کرتے ہیں، بعض اوقات وضو نہیں ہوتا، استنجا نہیں ہوگا تو وضو بھی نہیں ہوگا، فلہذا مردوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ جو ہے نا کوئی ڈھیلا یا ٹیشو پیپر استعمال کرے۔ میں نے سنا ہے، پڑھا نہیں ہے، کہ ایک جگہ لکھا مفتی محمد شفیع صاحب کو متعلق سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں جو امام صرف پانی پر اکتفا کرتا ہے اس کی امامت نہیں ہوتی، کیونکہ کامل طور پر شک ہے کہ کہیں طہارت ہوئی ہے نہیں ہوئی۔ ٹیشو پیپر استعمال کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ضدی ہوتے ہیں، نہیں مانتے، کبھی جو ہے نا چھوٹا پیشاب کر کے خشک مٹی لگاؤ اور پھر چل پھر کر دیکھو تر ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قطرات آتے ہیں، رگوں کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ فلہذا اچھے طور پر وضو اور استنجے کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ تو ان صحابہ کی اور مسجد قباء کی بنیاد رکھنے والوں کی اللہ نے تعریف کی ہے کہ فرمایا وہ پاکی کو اچھے طریقے پر حاصل کرتے ہیں، اور ایسا اخلاص تھا اس مسجد کے بنانے کے اندر کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، حضور نے اعلان کیا کہ جو اس کے اندر 2 رکعت پڑھے گا اللہ تعالیٰ مقبول عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ اس لیے نیک کام کرنا یہ اللہ کے ساتھ محبت کی دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیا معلوم ہے کہ اللہ کی ہمارے ساتھ محبت ہے یا نہیں ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اگر تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو یقین کر لو کہ اللہ کی تمہارے ساتھ محبت ہے۔ فرمایا روزانہ تلاوت کرتے ہو تو یقین کر لو کہ اللہ کی تمہارے ساتھ محبت ہے۔ آج ہمارے یہاں ہر ایک چیز کا ٹائم ٹیبل ہے، تلاوت کا نہیں ہے، بڑی بدقسمتی ہے۔ آج ہمارے گھر کے اندر قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آتی۔ حضرت زناد تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو 2-2:30 بجے مسجد نبی میں تہجد پڑھنے کے لیے آتا، فرمایا میں جس گھر سے گزرتا تھا قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ یہ بھی دور تھا، آج ہمیں قرآن نہیں آتا، اس لیے اس نعمت کو حاصل کرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کوئی قسم کھا لے کہ میں آج اللہ سے باتیں کروں گا، قرآن کھول کر پڑھ لے تو اپنی قسم کو پورا کرنے والا ہوگا، قرآن کھول کر پڑھ لے تو اپنی قسم کو پورا کرنے والا ہوگا۔ اس لیے مولانا عبداللہ صاحب بہلوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے جو قرآن پڑھ رہا ہے نا اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش نہ کرو، وہ اللہ سے کلام کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا اس سے باتیں نہ کرو، اس کو قرآن پڑھنے دو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ قربانی ہو یا کوئی اور عمل ہو تو اس کے اندر انسان کو نیت بھی صحیح کر لینی چاہیے، اللہ کی رضا ہو اور سنت محمدی اور ملت ابراہیمی پر عمل کرنے کا عزم بالجزم۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ما حاج رضا یا رسول اللہ، اس قربانی کی کیا حقیقت ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہاری ابراہیم باپ کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا ما لیا یا رسول اللہ، ہمیں کیا ملے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے ہر جانور کے بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا مت صفوف یا رسول اللہ، اون کے متعلق کیا حکم ہے جو گھٹے اور دمبے میں ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی ہر بال اور ذرے کے برابر تمہیں نیکی عطا کرے گا۔ اس لیے اس کو ضرور کرنا چاہیے، جو بھی صاحب نصاب ہیں ان کو قربانی صحیح کرنی چاہیے، اور یہ واجب ہے اس پر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے اور نہیں کرتا، فرمایا ہماری عیدگاہ میں ہمارے ساتھ نماز عید پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ اس سے بڑی وعید کیا ہوگی، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طاقت رکھتا ہے نہیں کرتا، فرمایا ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ نہ آئے، شریک نہ ہو۔ اس لیے مرد ہے یا عورت ہے، جو بھی صاحب نصاب ہیں ان کو یہ ضرور کرنا چاہیے۔ اور ان جانوروں کی قربانی ہوگی جو مانوس ہیں، جو کیا ہے، مانوس ہے انسان کے ساتھ، ان کی بود و باش انسان کے اندر ہوتی ہے۔ بھیڑ ہے، بکری ہے، دمبا ہے، بھینس ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، ان کی قربانی ہوگی۔ اور بھینس جو ہے نا وہ گائے کے حکم میں ہے، تمام فقہا کا اتفاق ہے۔ آج جو ہے نا یہ کہنا کہ جی کٹے کی نہیں ہوتی، جھوٹے کی نہیں ہوتی، بھینس کی نہیں ہوتی، غلط ہے۔ دودھ اس کا حلال، آگے پیچھے گوشت کھانا جائز، اور آپ جو ہے نا یہ قربانی نہیں ہوتی۔ پھر کہتے ہیں جی واجب ادا ہو جاتا ہے، سنت نہیں ہوتی، حضور نے نہیں کیا، بہت سے کام حضور نے نہیں کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جاتے تھے اونٹوں پر، آج ہم حج کے لیے جو ہے نا بزنس کلاس پہ جاتے ہیں ہوائی جہاز پر، پھر ہمیں اونٹوں پہ جانا چاہیے۔ مکے سے مدینے کے آتے جاتے ہوئے 7 دن لگ جاتے تھے، اونٹوں پر سفر کرتے تھے، آج ہم ہوائی جہاز اور گاڑیوں پر کرتے، پھر ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا یہ مقصد تو نہیں ہے۔ اس لیے بہت سی چیزیں ہیں جو حضور نے نہیں کی، لیکن شریعت نے اجازت تو دی ہے نا۔ فلہذا یہ لوگوں کو پریشان کرنا اور یہ جو ہے نا کیڑے نکالنا کہ جی کٹے کی قربانی نہیں ہوتی، ہوتی ہے، بغیر کسی جھجک کے کرو۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ خود بھی متفق نہیں ہے، بات کہتے ہو جاتی، بات کہتے نہیں ہوتی، اور ابھی تک ہوتی نہیں، اب نہیں ہوتی۔ نت نئے جو ہے نا ایسا مسئلہ نکالتے ہیں جو لوگوں کی پریشانی کا ذریعہ ہو۔ پریشان نہیں ہونا چاہیے، چاہے بھینس ہو یا کٹا ہو، اگر عمر ہے پوری ہے 2 سال کا ہے، قربانی ہو جائے گی، قربانی ہو جائے گی۔ تو ان جانوروں کی ہوتی ہے جو مانوس ہیں۔ اگر کسی نے کوئی ہرن پالا اور بعد کے اندر قربانی کی، قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مانوس جانور نہیں ہے، یہ وحشی جانور ہے۔ اور خرگوش کی نہیں ہوگی، اور مرغی کی نہیں ہوگی۔ بعض یار لوگوں کے مرغی کی بھی قربانی ہو جاتی ہے، بڑی عجیب باتیں ہیں۔ اس لیے مرغی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، خرگوش کی بھی نہیں ہوگی، وحشی جانور کی بھی نہیں ہوگی، ہرن کی بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو مانوس جانور ہیں ان کی قربانی کرنا جائز ہے، اور پھر ان کی عمریں پوری ہوں۔ اگر بکری ہے، بھیڑ ہے، تو یہ جو ہے نا 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ کا قانون ہے، اللہ کی عادت ہے کہ جب 1 سال کا یہ چھوٹا جانور ہو جاتا ہے اس کے 2 دانت ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ پہلے گر گئے اور پھر جو ہے نا وہ بڑے موٹے جو ہے نا 2 دانت پیدا ہوتے ہیں، اس کو لنگا کہتے ہیں۔ پھر جو ہے نا وہ 1 سال گزرتا ہے تو پھر 4 دانت ہو جاتے ہیں، پھر اس کو چوگا کہتے ہیں۔ پھر کوئی 1 سال گزرتا ہے تو 6 آ جاتے ہیں، پھر چگا کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی چھوٹا جانور ہے تو اس پر 1 سال کا گزر جانا ضروری ہے، اور اگر گئے بھینس ہے تو 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 1 دن بھی 2 سال سے کم ہو گئے قربانی نہیں ہوگی۔ اگر اونٹ ہے تو 5 سال کا ہونا ضروری ہے، 5 سال سے کم ہوگی تو قربانی نہیں ہوگی۔ لہذا تسلی کر کے جو نا قربانی کرنی چاہیے۔ آج ہمارے وپاری مفتی بنے پھرتے ہیں، جب بھی جاؤ نا یہی سب سے پہلے جواب ملتا ہے کہ جی پکا کھیرا ہے، قربانی تھی ویندی ہے، فتویٰ دیا ہوا ہے انہوں نے۔ مسئلہ یاد رکھو، جس کو ہم کھیرا کہتے ہیں اس کی قربانی نہیں ہوتی جب تک تحقیق نہ ہو۔ اگر گھر کا پلا ہوا ہے اور ٹھیک ہے، پھر جو ہے نا اس کے دانت نہیں ٹوٹے اور سال کا ہو گیا، قربانی ہوگی۔ لیکن عام طور پر اللہ کا قانون یہ ہے کہ بکری، بھیڑ جب 1 سال کی ہو جائے 2 دانت گر جاتے ہیں، اور بیل، گائے، بھینس، کٹا جھوٹا یہ جب 2 سال کے ہو جائیں 2 دانت گر جاتے ہیں، اور اونٹ جب 5 سال کے ہو جائے تو 2 دانت گر جاتے ہیں۔ فلہذا ان کی عمریں پوری ہونی چاہیے، شکوک و شبہات سے نکلنا چاہیے، وجود کا اعتبار نہیں ہے۔ ایک ہمارے دوست کہہ رہے تھے ہے تو 9 مہینے کا لیکن وہ چوگے سے بھی زیادہ مضبوط اور موٹا تازہ ہے۔ میں نے کہا کہ عمر کا ہونا ضروری ہے، وجود کا بڑا ہونا ضروری نہیں۔
ہاں اگر عمر کام ہے، چوگا نہیں چھڑیے کے برابر بھی ہو، قربانی نہیں ہوگی۔ ان کی عمریں پوری ہونی چاہیے، ان کی عمریں پوری ہونی چاہیے۔ پھر چھوٹے جانور ہے تو ایک کی طرف سے تعیین ضروری ہے۔ آج ہم گھر کے اندر ایک بکرا ذبح کر دیا، جی قربانی ہو گئی، کسی کے نام پر نامزد نہیں ہوتی، کسی کے نام پر نامزد ہونی چاہیے۔ اور اگر بڑا جانور ہے 7 حصے تک، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، کتنے حصے شامل ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پورا حصہ ہو، آدھے آدھے والے نہ ہو۔ میں اور آپ مل جائیں کہ آدھا تیرا آدھا میرا، ایک حصہ ہمارا ہو گیا، نہیں ہے، پورا حصہ ہو۔ اور اس سے کم اگر ہیں تو پھر بھی جائز ہے۔ 6 حصے ہو گئے تو 6 حصوں میں گوشت بھی تقسیم کریں اور رقم بھی تقسیم کریں۔ بڑا جانور ہے، 3 آدمی نے لے لیا، اب رقم بھی، اس کی قیمت بھی 3 آدمی تقسیم کریں اور گوشت بھی 3 پر تقسیم کریں۔ یعنی اس کے اندر جو ہے نا گنجائش ہے۔ 7 سے کم 2 کی طرف سے کیا، 3 کی طرف سے کیا، 5 کی طرف سے کیا، 6 کی طرف سے کیا، آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس قربانی کے جانور کے اندر اگر آپ کوئی عقیقہ ملانا چاہیں، عقیقہ کرنا چاہیں تو جائز ہے۔ لڑکے کے 2 حصے ہوں گے، لڑکی کا 1 حصہ ہوگا، تو قربانی کے حصوں کے ساتھ اگر کوئی حصہ عقیقے کا ملا دیں تو جائز ہے، آپ یہ بھی ملا سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر سب کا صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے کہ اللہ کی رضا ہو، سمجھ آ گئی ہے نا۔ اور پھر اس کے اندر آپ اگر خود ذبح کرنا جانتے ہیں تو خود ذبح کریں، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ 4 رگیں کاٹنا ضروری ہے، 1 سانس کی، 1 جو ہے نا کس کی، خوراک کی، اور 2 خون کی۔ اگر 4 میں سے 3 بھی کٹ گئیں تب بھی جانور حلال ہوگا۔ یہ مرغی کا مسئلہ ہوتا ہے نا، جی گانڈ جو ہے نا اس طرف رہ جائے تو حرام ہے، جو اس طرف چلی جائے تو بالحلال ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ وہ جو گانڈ ہوتی ہے نا، وہ چوتھی جو ہے نا رگ ہوتی ہے، اگر اس طرف ہو تو کٹ جاتی ہے، اگر اس طرف ہو تو رہ جاتی ہے۔ تو اگر 4 کے بجائے 3 رگیں بھی کٹ جائیں تو جانور حلال ہوگا۔ جانور کیا ہوگا؟ حلال ہوگا۔ اگر 2 کٹی تو پھر نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جیسے مرد ذبح کر سکتا ہے، عورت بھی اچھی طرح ذبح کرنا جانتی ہے، اس کا ذبیحہ حلال ہے، اس کا ذبیحہ عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہاں یہ ہے کہ اچھی طرح جانتی ہو، اور جب قربانی کر رہی ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، ورنہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ اگر بھول گئے، جیسے ہمارے آتے جی پکڑو 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 اور اس نے ذبح کر دیا اور بسم اللہ اللہ اکبر بھول گئے تو پھر تو حلال ہوگا، لیکن دیدہ دانستہ جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا، جانور حلال نہیں ہوگا۔ اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا جانور ہو تو برکت کے لیے کوئی ہاتھ رکھ دیتے ہیں چھرے پر، 2 آدمی یا 3 آدمی، تو جتنے آدمیوں نے چھرے پر ہاتھ رکھا ہے ان سب کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ اگر 3 ہاتھ تھے اور وہ ذبح کر رہے تھے، 2 نے پڑھا 1 نے نہیں پڑھا، جانور حلال نہیں ہوگا۔ تینوں کا جو شریک ہیں، جن کی قوت اور طاقت جو ہے نا شامل ہو رہی ہے ذبح کرنے میں، تو ان کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا اور یہی الفاظ کہنا ضروری ہے۔ اگر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا، پوری یاسین پڑھ کے جو ہے نا ذبح کیا، جانور حلال نہیں ہوگا۔ اور اتنا زور سے پڑھے کہ آپ نے کان سنے، بسم اللہ اللہ اکبر اتنا زور سے پڑھے کہ آپ نے کان سنے۔ آج ہمارے یہاں کیا نماز میں کھڑے ہیں بالکل دم سم، پھر رکوع ہے تو پھر بھی ہونٹ ملے ہوئے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جو سری نماز ہے، سری نماز مانا جہاں آہستہ قرات کی جاتی ہے، ظہر کیا ہے، عصر کیا ہے، یہ سری نماز ہے، تو اس کے اندر علماء لکھا ہے کہ اتنی زور سے قرات کرے کہ اپنے کان سنے۔ الحمد پڑھ رہا ہے، سورت پڑھ رہا ہے، نماز کے لیے بسم اللہ اکبر کہہ رہا ہے، ہاں نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ رہا ہے، تو پھر اس میں اتنا زور سے کہے کہ اپنے کان، اگر اتنی قرات کی کہ اپنے کانوں نہیں سنا، واجب ادا نہیں ہوگا۔ اور اس کو پیٹ کی نماز کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں بالکل خاموش کھڑے ہو گئے اور بالکل تلفظ نہیں ہو رہا تھا، کچھ نہیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز نہیں ہوگی۔ یہی مسئلہ ہے قربانی کا، کہ قربانی کرتے وقت
ذبح کرتے وقت زور سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، اور آگے پیچھے دعائیں ہیں، انی وجہت اللہ فطر السماوات والارض قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا، جو بھی سنتے اللہم تقبل منی، یہ ساری دعائیں ہیں وہ مستحب و سنت کا درجہ رکھتی ہیں، وہ اگر نہ پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ اور تمام علماء نے لکھا ہے کہ جانور کو قبلہ رخ کر کے ذبح کرنا سنت مؤکدہ ہے، جانور کو قبلہ رخ کر کے کیا کرنا، ذبح کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کرے، یہ ظلم ہے، سمجھ آ گئی نا، اور اس جانور کے سامنے چھرا بھی تیز نہ کرے۔ کئی مرتبہ میں نے کیا جگہ بیان کیا، یہاں بھی کیا ہوگا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہے، اللہ نے حضرت یوسف بیٹا علیحدہ کر دیا، صدمہ مصیبت آ گئی، اتنے روتے رہے کہ آنکھوں کی بلی چلی گئی۔ ہاں 40 سال عام طور پر آتا ہے کہ 40 سال جدا رہے پھر ملے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے 80 سال بھی رہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب پر مصیبت کیوں ہوئی، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم تو نہیں ہے، لیکن مصیبت کیوں ہوئی؟ تو 2 وجہ، غالباً اشرف الہدایہ شرح ہدایہ کے اندر لکھا ہے کہ 2 وجہ تھی جس وجہ سے مصیبت آئی، 2 وجہ لکھی ہے حضرت یعقوب کے بارے میں۔ پہلی بات یہ لکھی ہے کہ حضرت یعقوب نے گائے کا بچھڑا گائے کے سامنے ذبح کیا، خیال ہی نہیں آیا، اور گائے دیکھتی رہے گی اپنے بچے کو ذبح ہوتے ہوئے تڑپتے ہوئے، تو اللہ کو یہ عادت پسند نہیں آئی، اللہ کو یہ طریقہ پسند نہیں آیا، اللہ نے پیغمبر پر مصیبت نازل کر دی، اپنا بیٹا علیحدہ کر دیا کہ آپ نے بچھڑے کو گائے کے ماں کے سامنے کیوں ذبح کیا ہے۔ دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ شکار کر کے لائے تھے، گوشت خود تو بھون کر کھایا لیکن پڑوسی غریب تھا اس کو نہیں دیا۔ آج قربانی کے اندر ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ جو قربانی نہیں کر رہے ہمارا گوشت اس کے گھر میں پہلے پہنچنا چاہیے۔ ہر ایک کا جی چاہتا ہے کہ میں قربانی کروں، لیکن مجبوری ہے، مہنگائی ہے، ہاں کوئی نہیں کر سکتا، تو ہماری قربانی کا گوشت اس گھر میں سب سے پہلے پہنچنا چاہیے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ آج ہماری عادت بنی ہوئی ہے کہ میں تیرے گھر پہنچتا ہوں تو میرے گھر بھیج دے، بس رسم و رواج ہے۔ میں اپنی متعلق آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ میرا بڑا بھائی بستی ڈیوالے میں رہتا ہے، زندگی گزر گئی ہے، میں نے کبھی بھائی کے گھر میں گوشت نہیں بھیجا۔ اب جب اس نے کیا ہے تو ٹھیک ہے نا، اللہ نے اس کو توفیق دیا، اس نے کیا ہے تو پھر رسم و رواج کرنے کی ضرورت ہے۔ اس گھر کے اندر گوشت جانا چاہیے جن نے کسی وجہ مجبور کی وجہ سے قربانی نہیں کی۔ تو حضرت یعقوب نے گوشت خود تو کھایا لیکن پڑوسی کو نہیں دیا، تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ نے مصیبت نازل کر دی، مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ فلہذا انسان کو ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، اور خاص کر اس سنت کو زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کی پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج بے دین قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جانوروں کے زیاں کا ذریعہ ہے، جی کسی جو ہے نا غریب کو دے دو، یہ غلط طریقہ ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے، یہ سنت محمدی ہے۔ ان ایام کے اندر قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی قربانی کے بجائے 20 لاکھ بھی صدقہ خیرات کرے گا تو جو قربانی کر رہا ہے اس کے اجر ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، لہذا قربانی کرنی ہوگی۔ اور پھر پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے، پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے۔ جو شہری لوگ ہیں وہ عید نماز کے بعد، نماز عید پڑھنے سے پہلے قربانی نہ کریں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کی تیاری کر رہے تھے، ایک صحابی گوشت لے آیا، حضور نے پوچھا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ گھر والوں کی یہی شوق تھا کہ ہم جلدی گوشت کھائیں، اور پڑوسی کو بھی شوق تھا کہ گوشت ہمیں جلدی مل جائے، تو میں نے ان کے لیے گوشت جلدی جو ہے نا قربانی کر دی۔ حضور نے فرمایا قربانی نہیں ہوئی، قربانی دوبارہ کرو۔ اور پھر اس نے عرض کیا رسول اللہ میرے پاس تو اس بکری کا بچہ ہے، باقی تو کچھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اس بچے کو بھی قربانی کی نیت سے کرو، تیری قربانی ہو جائے گی اور کسی کی نہیں ہوگی، تیری قربانی ہو جائے گی اور کسی کی
نہیں ہوگی تو نماز عید سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ شہر میں جہاں ایک جگہ یہ نماز عید ہو جائے، مثال کے طور پر شہر پر ہوگی، یہاں نہیں ہوئی، آپ قربانی کریں، قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر دیہات ہے جہاں پہ نماز جمعہ نماز عید نہیں ہوتی تو وہاں صبح صادق کے بعد ہی آپ قربانی کر سکتے ہیں، نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ وہاں جو ہے نا عید نماز کا جب ہوتی نہیں ہے تو یہ شرط نہیں ہے، اور دن کو بھی کر سکتے ہیں، رات کو بھی کر سکتے ہیں۔ بعض علماء نے مکروہ لکھا ہے رات کو کہ روشنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن آج کل بڑے وسائل ہیں تو رات کو بھی قربانی کرنا۔ 10-11 کو کسی کے پاس طاقت نہیں تھی، 12 کو اگر آ گئی تو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے قربانی کرنا واجب ہوگا۔ یہ قربانی جو ہے کیا کرے، ضرور کرے، اور پھر جب قربانی ہو جائے 3 حصے کرے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو دے، اور ایک حصہ اللہ کے نام پہ تقسیم کرے۔ یہ سنت ہے۔ اور گوشت جب تقسیم کرنا ہو تو تول کر کیا کرو، اندازے سے نہیں۔ اندازے سے ڈھیری بنا کر تقسیم کرنا مناسب نہیں ہے، سود ہو جائے گا، کمی بیشی ہو جائے گی۔ تول کر جو ہے نا گوشت کو تقسیم کرنا ضروری ہے۔ اس کے اندر یہ اگر کوئی آپ عیالدار ہے تو 3 حصے نہیں بنا سکا، قربانی ہو جائے گی، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ 3 حصے بنائے جائیں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک جو ہے نا اللہ کے نام پر غربا کو دیا جائے، اور خصوصاً ان کو پہنچائے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ سب سے پہلے اور اچھا خاصا دینا چاہیے۔ یہ ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے دے دیتے نہیں، جس کی گھر دو اچھی طرح دو تاکہ اس کا کام تو بنے نا یار، اس لیے اچھا خاصا دو۔ جو بھی ہے پہلے پتہ کر لیا کرو کہ فلانے فلانے نے قربانی نہیں کی، تو یہ قربانی کے 3 حصے کرنا ضروری ہے۔ اور ہر جانور کے اندر 7 چیزیں مکروہ ہیں، اور مکروہ مانا حرام۔ کیوں کہہ رہا ہوں حرام؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں، وہ کسی کی چیز کو کہہ دیں یہ مکروہ ہے، آگے کوئی تشریح نہ کریں تو اس سے مراد ہے مکروہ تحریمی، یعنی یہ چیز حرام ہے۔ اگر امام حنیفہ یہ کہہ دیں مکروہ تنزیہ، پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ حلال کے قریب ہے، اور اگر کہہ دیں مکروہ کہہ دیں تو پھر جو ہے نا اس سے مراد مکروہ تحریمی ہوگی۔ فلہذا 7 چیزیں جو ہے نا وہ حرام اور مکروہ ہے۔ نمبر 1 دم میں مسفوح، یہ جو ہم چھری چلاتے ہیں خون نکلتا ہے، اس کو دم میں مسفوح کہتے ہیں۔ قرآن کے اندر آتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم، اس دم سے یہی دم مراد ہے۔ تو ان 7 چیزوں میں سب سے پہلے چیز خون ہے، یہ حرام ہے۔ کسی جانور کو چوٹ لگ جاتی ہے، وہاں پر کچھ جو ہے نا خون جمع ہوتا ہے، گوشت ہوتا ہے، یہ حرام ہے، مکروہ ہے۔ اور پتا مکروہ ہے، اعلیٰ تناسل مکروہ ہے، چھوٹی پیشاب نکلنے کی جگہ مکروہ ہے، بڑے پیشاب نکلنے کی جگہ مکروہ ہے۔ اسی طریقہ سے خصیتین کپورے بھی مکروہ اور حرام ہیں، ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن سننے میں آئے لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، کراچی میں بڑے ہوٹل ہیں، حرام ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی بات جو ہے نا بڑے دانا بن جاتے ہیں کہ جی جس لڑکے کو لعاب آئے نا، لالیں بہ رہی ہوں، ان کو یہ کھلاؤ تو پھر وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ جب حرام ہے تو اس کے اندر کیسے شفا ہوگی یار؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کسی حرام کے اندر کوئی شفا رکھی نہیں۔ تو یہ 7 چیزیں جو ہے نا کیا ہے، مکروہ تحریمی ہیں، ان کا جو ہے نا کیا کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ اور اس کے اندر جو ہے نا انسان کو جو ہے نا احتیاط کرنی چاہیے، یہ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کرنے والا مستحب درجہ یہ ہے کہ وہ یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 تک حجامت نہ کرے۔ یہ نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، مستحب ہے۔ کرے گا ثواب ہوگا، نہیں کرے گا کوئی گناہ۔ لیکن ہمارے یہاں داڑھی چھوڑ دیتے ہیں، اور جب بھی قربانی گزرے داڑھی صفائی ہو جاتا ہے۔ یہ چھوڑنا واجب مستحب تھا، اور ویسے رکھنا سنت ہے۔ اس لیے جو ہے نا اس چیز کا بھی خیال کریں، شریعت کا مذاق نہ اڑائیں، شریعت کا مذاق نہ اڑائیں۔ داڑھی ویسے بھی رکھنا سنت موقدہ ہے۔ ہمارے پیر و مرشد پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے واجب ہے، واجب ہے، اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے یار۔
بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم حضور جیسی شکل ظاہری شکل بھی نہیں بناتے. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ داڑھی جو ہے نا اس وقت سنت ادا ہوگی جب پوری مشت ہو. پوری مشت یہ اس سے زیادہ آپ کاٹ سکتے ہیں. زیادہ رکھے گے مستحب, اگر کاٹے گے جائز. اس طرح سے پوری مشت ہو, یہ زیادہ کاٹ سکتے ہیں. اس طرح بھی مشت, اس سے جو اس مشت سے جو نا کم ہے, چاہے کترانے والا ہے یا موننے والا ہے, برابر ہے. سمجھ آ گئی نا. آگے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اس کی اذان قابل قبول نہیں. اگر کسی داڑھی کترے, داڑھی منڈے نے اذان دے دی, واجب الادا ہے, دوبارہ دو یہ نہیں ہوئی, اور یہ امامت وغیرہ بھی نہیں کر سکتا. یہ مسائل ہیں, یہ ہمیں سیکھنے چاہیے. آج کل اگر کسی داڑھی منڈے کترے کو اذان سے روکے تو مولوی بے ایمان میں کو اذان نہیں دیا بڑے دا. ہاں اپنا کوتاہی نہیں سمجھتے. بھلے جو ہے تم امامت کرو, خطابت کرو, ہاں لیکن تقاضے تو پورے ہونے چاہیے نا شریعت سے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایام حج اور قربانی یہ جو 10 دن ہے, اگر کسی نے حجامت نہیں کرے تو مستحب ہے, ثواب ملے گا. اگر کسی نے عمل کیا تو اس کو ملامت آپ نہیں کر سکتے, وہ گنہگار نہیں ہوگا. اور پھر اس نماز عید کے لیے علماء نے 13 سنتیں لکھی ہے. صبح سویرے اٹھے, غسل کرے, مسواک کرے, نئے کپڑے یا دھلے صاف ستھرے کپڑے پہنے, خوشبو لگائے, اور نماز عید کے لیے پیدل آئے, زور سے تکبیرات تشریق کہتا ہوا آئے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, اور پیدل آئے. ایک راستے سے آئے, دوسرے راستے سے جائے, اور نماز عید سے پہلے کوئی اشراق وغیرہ نہیں ہے, نوافل وغیرہ نہیں ہے, اور اپنے عید قربانی کے گوشت سے پہلے کوئی چیز کھائے نہیں. یہ 13 سنتے ہیں, اس پر بھی عمل کرنا چاہیے. صبح سویرے اٹھنا چاہیے, مسواک کرنا چاہیے. مسواک حضور کی سنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, مشکات کی کئی حدیثیں ہیں, فرمایا جب بھی جبرائیل آتے تھے مجھے مسواک کا کہتے تھے. فرمایا مجھے خطرہ ہو گیا کہ کہیں مجھے یہاں زخم نہ ہو جائے مسواک کرتے کرتے. آج یہ سنت ہم سے چھوٹ چکی ہے. مسواک بھی کیا کریں. اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ منہ صاف ہو جائے گا, اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا, خاتمہ ایمان پہ ہوگا. اس لیے پیغمبر کی سنت پر عمل کرنا چاہیے, پیغمبر کی سنت پر عمل کرنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایام قربانی ہے, اس کے اندر انسان کو جو ہے نا کیا کرنا چاہیے. سب سے بڑا ثواب یہ ہے, اور یہ حضور کی سنت ہے. سنت کو معمولی نہ سمجھا کرو, سنت کو معمولی نہ سمجھا کرو. یہ نکاح کرنا کیا ہے, عام صورت میں سنت ہے. ہاں یہ علماء لکھا ہے کہ جب شہوت کا غلبہ ہو, گناہ میں مبتلا ہونے کا یقین ہو, تو پھر جو ہے نا نکاح فرض ہے. ورنہ عام طور پر نکاح کیا ہے, سنت ہے. توجہ رکھے, کیا ہے, سنت ہے. اگر ہم نے بہن بیٹی کا نکاح کرا دیا سنت طریقے پر, تو پھر بات قدر کیا ہوتا ہے, دعوتیں ہوتی ہے نہیں, تعارف ہوتا ہے نہیں, یہ بڑا شریف آدمی ہے جی, بڑا دیندار آدمی ہے, بڑا مالدار آدمی ہے, بڑا اچھا خاندان ہے. تعارف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, دعوتیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اور اگر سنت کو چھوڑ دیا جائے, کوئی ہماری بہن بیٹی ویسے لے جائے, تو پھر تعارف ہوتا ہے, پھر دعوتیں ہوتی ہے. ہاں پھر کیا حال ہوتا ہے آپ کو زیادہ معلوم ہے. قتل و غارت اور جانیں دو میں لگ جاتی ہیں. اب دیکھا جائے تو کیا چھوٹی ہے, کیا چھوٹی ہے, سنت چھوٹی ہے. فرض واجب نہیں چھوٹا, کیا چھوٹی ہے, سنت چھوٹ گئی. لیکن اس سنت کے چھوٹنے کی وجہ سے انسان معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا. اور اگر سنت پر عمل کر لے تو پھر بڑے فخر سے دعوتیں اور تعارف. اس لیے کسی سنت کو معمولی نہ سمجھے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ کافی جو ہے نا کیا ہے مسائل ہیں. پھر جانور عیبدار نہ ہو, عمر پوری ہو, دم کٹی نہ ہو, کان کٹے نہ ہو, سینگ ٹوٹے نہ ہو, آنکھ سے کان نہ ہو, پاؤں سے لاغر نہ ہو. اللہ کے راستے میں اچھی چیز جو ہے نا صدقہ کرنی چاہیے. حضرت موسیٰ نے رب کائنات کو فرمایا نا اپنا خزانہ دکھائیں. جب خزانہ دکھایا تو لولہے لنگڑے جانور, پرانے پھٹے کپڑے,
جلے اور خراب کھانے. حضرت موسیٰ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ یہی خزانہ ہے. اللہ نے فرمایا جو آپ کی قوم دے گی تو وہی ہوگا نا, وہی ہوگا نا. ہاں ہمارے یہاں کیا کیا شکایتیں آتی ہیں یار, جو ہمارا سالن خراب ہو جائے پھر طلباء کو دے دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. اچھی سی اچھی چیز اللہ کے راستے میں جو ہے صدقہ خیرات کرنی چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو جانور ہیں ان کی جو ہے نا کیا ہو, ہاں کوئی عیب دار رہو, ہاں تمام عیوب سے جو ہے نا پاک ہو. اور ہر انسان پر فرض ہے جو مسلمان ہے, بالغ ہے, مقیم ہے, ہاں یہ اس پر جو ہے نا کیا ہے قربانی کرنا واجب ہے. مسلمان بھی ہے, مقیم بھی ہے, صاحب نصاب بھی ہے, عاقل بھی ہے, بالغ بھی ہے, اس پر قربانی کرنا واجب ہے. اگر کوئی مسلمان نہیں ہے قربانی واجب, اگر کوئی مسافر ہے قربانی واجب نہیں ہے, کوئی عاقل دیوانہ پاگل ہے قربانی واجب نہیں ہے, کوئی نابالغ ہے قربانی واجب نہیں ہے. تو قربانی کے لیے شرطیں 4-5 ہونا ضروری ہے کہ مسلمان ہو, مقیم ہو, صاحب نصاب ہو, عاقل ہو, بالغ ہو, اور یہ جو ہے نا قربانی کی نیت سے کرے تو پھر جو ہے نا قربانی ادا ہو جائے گی. عیب دار جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کافی جانور جو ہے نا عیب دار ہوتے ہیں اور ہم دھوکہ بھی دیتے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا گناہ ہمارے اندر نہیں ہے, ہاں مصنوعی خصوصیتیں لگا دیتے ہیں. جی گھٹا ہے. اب کچھ سننے میں آیا کہ انہوں نے جو ہے نا کوئی اس کے اندر ریت بھر دی. اب اندازہ لگائیں, اور اتنے بدبخت ہے کہ ان دنوں میں دان توڑ دیتے ہیں کہ یہ ڈنڈا ٹھیک ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے خدا کے لیے کسی کی قربانی خراب نہ کریں. جب بھی جائے نا کلمہ صحیح نہیں آتا ہوگا, جب بھی کوئی جانور دیکھے جی پکا کھیر ہے قربانی تھی ویندی ہے, ہاں مفتی بڑے کھڑے انسان ہے. اس لیے جب تک کامل طور پر یقین نہ ہو قربانی کا کیا ہوگی, صحیح نہیں ہوگی. اور اسی طریقہ سے جو ہے نا اور بھی کافی چیزیں رہ گئی ہیں. وقت ختم ہے, میں اسی پر جو ہے نا کیا کرتا ہوں عرض کرتا ہوں, خاص کر خصیتین کھانے پینے سے جو ہے نا بچیں, اس سے جو ہے نا احتیاط کریں. اس پر جو ہے نا قربانی انسان جو ہے نا کافی گوشت ہوتا ہے, اس کو چھوڑ کر خصیتین کے پیچھے پڑ جانا یہ حرام کھانا ہے. لہٰذا ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. اور ان دنوں میں اچھے سے اچھا جانور, اور خاص کر ذبح کرتے وقت انسان جو ہے نا کیا کرے, ذبح کرتے وقت دوسرے جانور کو سامنے نہ کرے, یا اس کے سامنے چھری جو ہے نا نہ کرے, اور ایسا جو ہے نا اس کو گرا کر جلدی ذبح کرنے کی کوشش کرے, اس کو جو ہے نا زیادہ تکلیف نہ دے. اور اسی طریقے سے جو ہے نا دوسرے کافی اعمال ہیں ان کو بھی انسان کرتا رہے. اللہ تعالی ہمیں اس قربانی کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا نماز عید 6 بجے پڑھیں گے. 5-6 منٹ ویسے بھی اوپر ہو جاتے ہیں نیت بتاتے ہوئے. ہم نماز عید کتنے بجے پڑھیں گے؟ 6 بجے پڑھیں گے. ویسے بھی حکم یہ ہے کہ اس قربانی کی عید کو جلدی پڑھا جائے, اس لیے 6 بجے انشاءاللہ نماز عید ہوگی. دوسری ہماری مجبوری یہ ہے کہ بیر شام میں نہیں ہوتا, وہاں لوگ دھوپ پہ ہوتے ہیں, ان کو تکلیف ہوتی ہے. فلہذا اس میں بھی جو ہے نا آپ جلدی لے آئیں, کوشش کریں کہ اپنی جائے نماز بھی ساتھ لے آئیں, اور گھر سے جب آئیں تو زور سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد تکبیرات کہتے ہوئے آپ آئیں. اور دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ پورے پاکستان میں اور خصوصاً ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر کل رات سارے علماء جمع ہوئے ہیں نعمانیہ کے اندر, سارے علماء اہل سنت والجماعت, اور انہوں نے جو ہے نا یہ فیصلہ کیا ہے, کافی لمبی قرارداد ہے, انشاءاللہ موقع ہوا تو پھر جو ہے نا پڑھیں گے, ورنہ چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے جو ہے اس کے ایٹم ہیں ان میں سے یہ علماء نے اتفاق کیا ہے, اور یہ اتحاد ملت و یکجہتی فلسطین کونسل کے نام سے علماء جمع ہوئے ہیں. ان سب نے یہ بڑا فیصلہ کیا ہے کہ عید کے موقع پر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے چندہ کیا جائے. سمجھ آ گئی ہے نا؟ اب تفصیل کی بات نہیں ہے, ان پر کیا کچھ ظلم ہو رہا ہے. آپ ہم سے زیادہ جو ہے نا میڈیا استعمال کرتے ہیں,
یقین کریں ایک دو مرتبہ کسی نے مجھے ویڈیو دکھی تو میں تو نہیں دیکھ سکتا تھا، میں نے کہا کہ بس اس کو بند کرو، اتنی ظلم و زیادتی، 60,000 آدمی شہید ہو چکے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ زخمی ہیں، 22 لاکھ سے زیادہ بے گھر ہو چکے ہیں، اور وہاں مہنگائی کا یہ حال ہے کہ 1 کلو پیاز کا ہمارے پاکستانی حساب سے 4,000 روپے پہ آ رہا ہے، ایک تھیلا آٹے کا جو ہے نا ان کو 3.5 لاکھ پہ مل رہا ہے ہمارا پاکستان۔ تو اس مشکل وقت میں ہمیں ان کا ساتھ دینا ضروری ہے، وہ ہمارے کلمہ گو ہیں۔ میں مزید نہیں جانا چاہتا، یہ پاکستان کلمے کی بنیاد پر لڑتا ہے یا نہیں؟ بھارت میں جو آپ لڑائی ہوئی ہے کس کی کلمے کی بنیاد پر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ ہاں، کہ ہم مسلمان تھے وہ غیر مسلم تھے، اللہ نے غیبی بندوبست کیا ہے، اللہ نے ہمیں فتح دی ہے۔ تو یہاں جب اللہ کے نام پر کلمے کی بنیاد پر جنگ لڑی گئی تو کیا اسرائیل ہمارا دشمن نہیں ہے کہ جس کے ڈرون کیمرے جو ہے نا کیمرے پکڑے گئے بھارت کے اندر، تو کیا اس کے خلاف جہاد نہیں کرنا چاہیے؟ اور فلسطین کا مسلمان کلمہ گو ہے، ان کے ساتھ ہمیں تعاون نہیں کرنا چاہیے؟ تو آج اب میں چندہ نہیں کرتا، لیکن عید نماز کے بعد سنبھل کر آنا، بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ ہم چندہ کریں گے اور دیں گے۔ اور یہ بھی ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا چندہ جو ہے نا سینکڑوں کی تعداد میں ہو، آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ میری ایک عادت ہے، یقین کریں، جمعے پہ آپ نے چندے کے بغیر میں کوئی اور چندہ نہیں کرتا، یار لوگ تنگ ہو جائیں گے کہ اپنا چندہ کرے پھر اس کو چندہ کراؤ، اس کو چندہ کرو، میں اس کا قائل بھی نہیں ہوں، اپنے چندے کے متعلق بھی کبھی آپ کو مجبور نہیں کیا، لیکن یہ پوری امت مسلمہ کا جو ہے نا مسئلہ ہے، لہذا اس کے اندر ہم بھرپور طور پر چندہ کریں گے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور ہمارا چندہ جائے تو پھر ہزاروں کی صورت میں ہو کہ لوگ یہ نہ کہے کہ برکت باد والوں کا چندہ تھوڑا سا تھا۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ بیت المقدس کی جنگ کا مسئلہ ہے، عزت و حرمت کا مسئلہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت المقدس کے فضائل بیان کیے، صحابہ نے عرض کیا رسول ہم تو وہاں نہیں پہنچ سکتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پر تم چراغوں کے اندر تیل جلانے کے لیے پیسے بھیج دو، فرمایا یہ بھی تمہارا حصہ مل جائے گا، وہاں جو فانوس شمعدان جلتے ہیں وہاں ان کے جلنے کے لیے تیل بھیج دو، یہ تمہارا حصہ مل جائے گا۔ تو اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ یہ تعاون تو کر سکتے ہیں نا۔ تو انشاءاللہ عید کے بعد یہ فلسطین کے متعلق چندہ ہوگا، ساتھی کو بھی ترغیب دیں اور آپ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ ملائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر نیکی اور کار خیر کے اندر حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔